أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello, my beloved students and honorable parents. Welcome to our school, Liaqat Hussain, in YouTube channel. I am your teacher, Sheikh Liaqat Hussain. Students, آج جو ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اس کا عنوان ہے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. جی ہاں، یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے چچا تھے. آپ نے حضرت صعیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا تھا، اس لیے آپ کے رضائی بھائی بھی تھے اور ایک رشتے سے پیارے نبی کے خالہ زاد بھائی بھی تھے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی سے 2 یا 3 سال بڑے تھے. آپ کی کنیت ابو عمارہ اور ابو یعلا تھی. آپ اسد اللہ اور اسد الرسول کے القاب سے مشہور تھے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بہادر اور دلیر جنگجو بھی تھے. آپ کو شکار کا بھی بہت شوق تھا. ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ شکار سے واپس آ رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو عبداللہ بن جدان کی کنیز اور سیدہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آزاد کردہ کنیز نے بتایا کہ آج آپ کے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمر بن حشام یعنی ابو جہل نے بدتمیزی کی ہے، نعوذ باللہ برا بھلا کہا ہے اور غصے سے مٹی اور گوبر بھی پھینکا ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ واپس پلٹ کر عمر بن حشام یعنی ابو جہل کے پاس آئے اور ان کے سر میں نیزہ مارا جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سامنے جوش حمیت میں ایمان لانے کا اقرار بھی کر لیا. بعد ازاں آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے میرے پیارے بھتیجے، میں نے ابو جہل سے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، آپ خوش ہو جائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو میں خوش ہوں گا. یہ سن کر آپ گھر واپس تشریف لے آئے. رات کو بستر پر کروٹیں بدلتے رہے اور سوچتے رہے کہ یہ کیا فرمایا ہے میرے بھتیجے نے. بالآخر فیصلہ کر لیا اور صبح ہوتے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور فرمایا مجھے دارِ اسلام میں داخل کر لیں. یہ سن کر پیارے نبی خوش ہو گئے اور مشرف باسلام ہو گئے. آپ نے ہر مشکل وقت میں پیارے نبی کا ساتھ دیا. شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشکل وقت گزارا. غزوہ بدر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سپہ سالار مقرر کیا. آپ بڑی جوان مردی اور بہادری سے لڑے. آپ نے کفار قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو واصل جہنم کیا. بنو مخزوم کا ایک جنگجو اسود بن اسد بن حلال تھا. وہ بڑا بہادر تھا. اس نے عہد کیا کہ مسلمانوں کو شکست دے کر ان کے حوض پر قبضہ کروں گا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے مقابلہ کیا. بالآخر اسے بھی واصل جہنم کیا. غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی. اب ہوتی ہے غزوہ احد. جی ہاں، غزوہ احد یہ 17 شوال 3 ہجری میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے 3 یا 4 کلومیٹر کے فاصلے پر احد کا پہاڑ ہے. اسی میدان میں غزوہ احد لڑی گئی. جی ہاں، لیکن مزید تفصیلات سے پہلے میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی. اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اپنے چینل سے اپنے کمنٹ سے بھی آگاہ کر دیں. شکریہ.
تو اسٹوڈنٹ، چونکہ غزوہ بدر میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں ہندہ کا باپ عتبہ، بیٹا بکر، بھائی ولید اور چچا شیبہ مارے گئے تھے، اس نے قسم کھائی کہ اپنے گھر والوں کے قتل کا بدلہ لے گی۔ اسٹوڈنٹس، جب جنگ اسٹارٹ ہوئی تو حسب سابقہ مسلمانوں کی تعداد کفار میں کے مقابلے میں بہت کم تھی، یعنی کہ کفار کی تعداد 3000 تھی، جس کی کمان ابو سفیان کے ہاتھوں میں تھی، جبکہ مسلمانوں کی کل تعداد 700 تھی، اور اس کے سپہ سالار سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو اسٹوڈنٹس، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہندہ نے پلاننگ کی کہ اول نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کروایا جائے، جس کے لیے اس نے اور واشی غلام، جس کا نام واشی بن حرب تھا، اس کو انعام کا لالچ دے کر آمادہ کیا، لیکن واشی نے کہا کہ میں حضور کو مار نہیں سکتا، یہ بہت مشکل ہے، یہ میرے بس میں نہیں ہے، کیونکہ ان کے چاروں طرف صحابہ کی جماعت ہوتی ہے، اور حضرت علی کو تو بالکل بھی نہیں مار سکتا، کیونکہ ان کی نگاہیں چاروں طرف کام کرتی ہیں، یعنی وہ چاروں طرف دیکھتے ہیں۔ اب رہ گئے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مارنا میرے لیے بہت مشکل ہے، ہاں البتہ ان کو پیچھے سے وار کر کے مار سکتا ہوں، میرا نیزے کا نشانہ خطا نہیں جاتا، میں سامنے سے وار نہیں کر سکتا، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے کہ اچانک ایک چٹان کے پیچھے سے چھپ کر واشی غلام نے نیزہ پھینکا، جو کہ آپ کی کمر کے نیچے سے ہوتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ اس اچانک حملے سے آپ لڑکھڑا گئے، آپ نے مڑ کر واشی غلام کو دیکھا تو وہ ڈر گیا، مگر اگلے ہی لمحے آپ توازن برقرار نہ رکھ سکے اور نیچے گر گئے، اور نیچے گر کر جام شہادت نوش فرمایا۔ جیسے ہی آپ شہید ہوئے تو ہندہ نے فوراً اپنے غلام سے کہا کہ ان کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکالو، میں اسے کھاؤں گی، مگر وہ چبا نہ سکی۔ اس ظالم نے امیر حمزہ کی لاش کی بڑی بے حرمتی کی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ناک، کان، ہونٹ اور ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں کاٹ کر دھاگے میں پرو کر شاہانہ انداز میں اپنے گلے میں لٹکایا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو علم ہوا تو وہ بھائی سے ملنے آئیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ آپ دیکھ نہیں سکیں گی، تو حضرت صفیہ نے فرمایا کہ میں روؤں گی نہیں، میں ضرور صبر کروں گی۔ بھائی کو دیکھ کر آپ نے 2 چادریں کفن کے لیے دیں، ایک بڑی چادر تھی اور دوسری ذرا چھوٹی تھی۔ قریب ہی ایک اور انصاری صحابی شہید ہوئے تھے، ان کی میت کے لیے بھی کفن کی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک چادر چچا امیر حمزہ کو اور دوسری ایک انصاری صحابی کو دے دو۔ چادر چھوٹی بڑی ہونے کی وجہ سے قرآن اندازی کی گئی، تو چھوٹی چادر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی۔ سر ڈھانپتے تو پیر کھل جاتے، پیر ڈھانپتے تو سر کھل جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سر ڈھانپ دو اور پیروں پر گھاس ڈال دو، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 بار پڑھائی۔ آپ کا مدار مبارک
احد پہاڑ کے اسی میدان میں ہے۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ احد کے بے شمار مشرکین نے اسلام قبول کر لیا، جن میں ابو سفیان، ہندا اور واشی بھی شامل ہیں۔ قبول اسلام کے بعد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ تو اسٹوڈنٹ، ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے، اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، جلد ہی دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ Alright, that's all for today. I will meet you again inshallah. Thank you, your teacher Sheikh Liaqat Hussain.